عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ کھڑا کیا ہے میرے روضے پاک کے ساتھ، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا وہ میرے روضے پاک کے قریب ہوگا، وہ قائم علی قبری اذا متو الی یوم القیامہ، قیامت تک اس کی ڈیوٹی ہوگی۔ فلیس احد من امتی یصلی علیہ صلاۃ الا سماہ باسمی و اسم ابی، جہاں بھی میرا امتی میری بارگاہ میں درود پاک پیش کرے گا، درود پڑھے گا، وہ فرشتہ اس کا نام اور اس کے والد کا نام، درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام، وہ پھر عرض کرے گا یا محمد صلی علیہ فلان ابن فلان، فلان جو آپ کا امتی ہے، فلان کا بیٹا، اس نے درود پاک آپ کی بارگاہ میں بھیجا۔ درود پڑھنے والے کتنے ہیں؟ حضور علیہ السلام کے وصال مبارک سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور قیامت تک یہ جاری رہے گا۔ تو مختلف دنیا کے اندر مختلف روئے زمین کے مختلف خطوں پر رہنے والے، مختلف ملکوں میں رہنے والے درود پاک پیش کرتے ہیں۔ وہ جو مدینے پاک میں فرشتہ کھڑا ہے نا، سب کو جانتا ہے، سب کے نام جانتا ہے اور سب کے باپ کے نام بھی جانتا ہے۔ یہ عبداللہ ہے، اس کے ابے کا کیا نام ہے، یہ زید ہے، اس کے ابے کا کیا نام ہے، تو سب کو، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں وہ کھڑا ہے۔ اس کے علم کا یہ کمال ہے، کوئی بھی درود پڑھنے والا ایسا نہیں جس کو وہ جانتا نہ ہو، جس کو جانتا نہ ہو۔ یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نام بھی بتاتا ہے، اس کے باپ کا نام بھی بتاتا ہے کہ اس نے درود پڑھا ہے، درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو اب افسوس ہے ان لوگوں پر، اتنا علم، پڑھنا پڑھانا، پھر یہ ذہن میں رکھنا کہ نبی کو پتا، اللہ کے نبی کے بارے میں یہ ترازو رکھنا، فلاں چیز کا پتہ ہے، فلاں کا پتہ، یہ تو بارگاہ رسالت مآب میں صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے والے فرشتے کے علم کا کمال ہے۔ اور ماننے پہ آ جائیں تو اسرائیل علیہ السلام کے علم کو بھی مانتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی سب کو جانتے ہیں نا، کس کی اب روح قبض کرنی ہے۔ ماننے پہ آ جائیں شیطان کا علم بھی مان لیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے شیطان اور اس کی ذریت سب کو جانتی ہے۔ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے، برطانیہ میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، روس اور چائنا میں کیا ہو رہا ہے، فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ شیطان اور اس کی اولاد کو علم ہے، یہ مانتے ہیں یہ لوگ۔ اور کتاب میں لکھ دیا اگر نبی کے لیے مانیں گے تو شیر تو ہوگا۔ کتاب کا نام ہے براہین قاطعہ، براہین قاطعہ، اس میں یہ لکھ دیا۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ علم پڑھنے سے ہی ساری ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہوتی ہے۔ علم بھلے تھوڑا ہو لیکن نور ہو اندر ہدایت کا، علم پڑھیں قرآن حدیث اور اللہ کے محبوب کا ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، اللہ قرب نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اس فرشتے کو پتا ہے وہ قیامت تک میری بارگاہ میں، اور دلائل الخیرات شریف آپ بھی پڑھتے ہیں تو سام، اچھا الحمدللہ، دلائل الخیرات شریف، اس میں سارے درود پاک ہیں، الحمدللہ مجھے بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ ہفتے کی 7 منزلیں ہیں درود پاک کی، سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی انہوں نے محنت فرمائی درود پاک۔ تو پیارے محبوب کے غلاموں، ان کا وصال کس طرح ہوا؟ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، کون؟ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف کے اندر درود شریف جمع کیا، صبح کی نماز، رکعت دوسری تھی، سجدہ پہلا تھا، سارے سجدے میں رکھا، اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا۔ کیسی پیاری موت، ساری زندگی درود پاک، درود۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، کچھ ذکر جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں۔ تو درود پاک اس میں جمالی جمال، اس میں اللہ کے نبی بھی دنیا میں آئے، کچھ جلال کسی پہ غالب تھا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جلال کا غلبہ تھا،
اور اللہ کے محبوب امام الانبیاء سیاح مقام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جمالی طبیعت والے تھے. امت نے بہت ستایا. پہلے نبیوں کو امت ستاتی تھی، پھر وہ دعا کے ہاتھ اٹھا دیتے تھے. جتنے بے ادبی کرنے والے، ستانے والے تباہ و برباد ہو گئے، اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال کا غلبہ. سب سے زیادہ ستایا گیا، سب سے زیادہ تکلیفیں دی گئی، اللہ کے محبوب معاف فرما دیا. انہوں نے نہیں پہچانا ان کی نسل میں تو آئیں گے. تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، درود پاک کے فضائل جس وقت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو دل باغ بہار ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا دلائل الخیرات شریف کے اندر کچھ روایات ہیں فضائل درود کے بارے میں. محدثین کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، کچھ محدث ہوتے ہیں بہت زیادہ ان کی سخت شرائط ہوتی ہے، اور سند کے اعتبار سے اگر حدیث ضعیف بھی ہو، فضائل اعمال میں وہ قابل قبول ہوتی ہے. اور کچھ حدیثیں کشفی بھی ہوتی ہیں. کسی کو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی اور اللہ کے محبوب نے خود انہیں فرما دیا کہ یہ درود پڑھو، یہ کلمات پڑھو، تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ کشفی حدیث. اگر دوسرا کوئی مانے تو اس کی مرضی، مانے نہ مانے تو کوئی حرج. لیکن جس کو کشف نصیب ہو گیا، اللہ کے محبوب نے دیدار کرا دیا، فرمایا کہ یہ بحری بیڑا غرق ہونے سے بچ جائے گا، یہ صلاتن تنجینا پڑھو. تنجینا بھی ہے، تنجینا بھی ہے. تو پیارے محبوب کے غلاموں، تو ایک کشفی حدیث ہے، اسمع صلاۃ اہل محبتی. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں محبت سے جو بھی درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے سنتا ہوں. فرشتے کا سننا اور نام بتانا یہ بھی برحق ہے، اور اللہ کے محبوب کا سننا بھی برحق ہے. پیار سے، محبت سے ایسے درود پڑھو، تصور کرو کہ اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، آمنہ کے لال سن رہے. تصور جتنا مضبوط ہوگا، جتنا پھر آگے قرب نصیب ہوگا، تو پھر پہلے تو یہ ہوگا خواب میں جلوہ دکھائیں. حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کلیات امدادیہ، جو بڑے بڑے دیوبند کے علماء ہیں، وہ سب کے پیر و مرشد ہیں. دیوبندی علماء کے پیر و مرشد اللہ کے ولی ہوئے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. تاجدار گولڈا کو بھی خلافت انہوں نے دی تھی، اعزازی خلافت. حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ درود پاک حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے درود کے کئی صیغے ہیں. ایک درود ابراہیمی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا والے درود. اس سے کچھ لوگ بہت ایسے ڈرتے ہیں کہ یا والا درود، کاف والا درود پڑھ لیا تو شاید نکاح اچھا جھکا تھی ویسے. حالانکہ یہ بھی درود کے صیغے ہیں بہت برکت والے. تو حضرت مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب کا دیدار نصیب ہو، فرماتے ہیں میں تمہیں درود کا وظیفہ بتاتا ہوں، ایک درود خاص. فرماتے ہیں سفید لباس بے تن کرو اور طہارت کاملہ، خوشبو لگاؤ اور منہ مدینے پاک کی طرف کر کے بیٹھو، درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، دائیں طرف ضرب لگاؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، بائیں طرف ضرب لگاؤ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، دل پہ ضرب لگاؤ. یہ درود یا والا ہے یا نہیں؟ لکھ کون رہے؟ ان سب بڑے بڑے علماء کے پیر و مرشد. فرماتے ہیں اس درود کو کثرت سے پڑھتے رہو، اتنا نورانیت روحانیت ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا پردے ہٹ جائیں، حجاب ہٹ جائیں، سامنے جمال جہاں آ رہا ہوگا، اللہ کے محبوب مکھڑا دکھائیں گے، دیدار نصیب ہوگا. یارو جس درود کی برکت سے محبوب کا دیدار نصیب ہو جائے، اب اس کو کہیں بدعت ہے. بس جنہوں نے درود لکھی پڑھا ہے برکتیں نصیب ہوئی، درود تاج پڑھا ہے برکتیں نصیب ہوئی. کچھ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ان کا پڑھنا جائز ہی نہیں، یہ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں. اللہ نے تو یہ فرمایا درود پڑھو، قرآن میں تو وہ لفظ ہیں کہ درود کے لفظ کون سے. حضور علیہ السلام نے کچھ ارشادات فرمائے، اور اس کے علاوہ صحابہ
آگے پھر اولیاء کرام نے بہترین خوبصورت الفاظ کے اندر درود پاک مرتب کر کے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کے صیغے مرتب فرمائے. تو دلائل الخیرات شریف یہ درودوں کی کتاب ہے. تو ہم خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ذوق نصیب فرمائے. حضرت قبلہ عالم خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دیے رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ دستار بندھوائی، ولایت کی دستار. تو آپ نے کچھ وصیتیں فرمائی تھی. ان وصیتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ بیٹا میلاد شریف ناغہ نہیں کرنا. آپ نے عرض کی حضور وہ روح کا علاقہ وہاں تو آبادی نہیں ہے، میں میلاد کی محفل جو سجاؤں گا کون آئے گا؟ فرمایا اعلان تو کر دے، اعلان کر دے، اللہ تعالیٰ بھیج دے گا. آپ نے میلاد کی محفل شروع کی. وقت گزرتا رہا. ایک ایسا وقت بھی آیا میلاد پڑھانے والے خواجہ سلیمان توسیع تھے اور سننے والے 42 لاکھ تک لوگ ہو گئے. 4 ہزار طالب علم ان کے مدرسے میں، اور جن کے لنگر کا اہتمام، لباس کا اہتمام حضرت خواجہ سلیمان توسیع رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے. لوائے جامی تصوف کی کتاب ہے، علامہ جامی کی ہے، نظم کے اندر آپ اس کا خود درس دیتے تھے اور مریدین جو نذرانے پیش کرتے تھے حضرت آپ علماء کو تنخواہیں دیتے تھے. تو سال کے اندر 2 سوٹ بھی دیتے اور 2 کلو دیسی گھیو بھی دیتے تھے ایک استاد کو. طالب علموں کے کھانے کا اہتمام 4 ہزار تک. حضرت غوث بہاول حق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ملتان شریف میں آپ نے ایسے جید علماء تیار کیے، پیر بھی تھے